کرکٹ ٹیم ہے BCCI وہ یہی نہ کہہ دے کہ جی کیونکہ یہ وزیر داخلہ پاکستان ہیں، کیونکہ یہ ایشین کرکٹ کاؤنسل کے بھی صدر ہیں، کیونکہ یہ جناب PCB کے بھی چیئرمین ہیں، تو یہ جو ٹرافی ہے یہی مشکوک ہے، اس میں کہیں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے ہم دلی نہیں لے آ سکتے، ممبئی نہیں لے آ. اب تو ایسی ہی توجیہات پیش کرنا رہ گئی اور تو کچھ نہیں بچا پیچھے. دیکھیے 8 مئی کو آپ نے سوال کیا ہوتا تو میں کہتا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، لیکن جب 10 مئی کو لاہور میں پورٹ دریافت ہو سکتا ہے، کراچی پہ قبضہ ہو سکتا ہے، آرمی چیف فائر ہو سکتا ہے، شہباز شریف بنکر کے نیچے چھپ سکتے ہیں اور ان کا مین اسٹریم میڈیا یہ سب چلا سکتا ہے، تو اب تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں اس کو ان الفاظ میں تو کہوں گا ہی نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کا محسن نقوی سے ٹرافی لینے سے انکار، کیونکہ دس اپیرنٹلی لکس کہ ایز اے محسن نقوی از ویری ڈیسپریٹ اینڈ انڈین ٹیم از ڈوئنگ اے ویری گڈ تھنگ. میں کہوں گا یہ دنیا کی نمبر 1 ٹیم، اور اس لیے کہ دنیا کی نمبر 1 ٹیم کہیں گے تاکہ ہمارے کسی بھی تجزیے سے کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو اب یہ ہار گئے ہیں نا، اس لیے نہیں جناب، ہم پہلے دن سے پہلے لمحے سے کہتے ہیں آپ بہترین ٹیم ہے، آپ بہتر ٹیم ہے، ہم سے تو بہت ہی اچھی ٹیم ہے اور آپ ڈیزرو کرتے ہیں جیتنا. دنیا کی، ابھی میں باسط علی صاحب کا جملہ ان سے ادھار لے رہا ہوں. اچھا مین وائل سوری ٹو انٹرپٹ، یہ جو اس وقت ہم تصویر دکھا رہے ہیں یہ وہ منظر ہے جو شاہد بھائی ہمیں بیان کر رہے ہیں. اس وقت دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں 4-5 گروپس ہیں، ایک طرف براڈ کاسٹرز کھڑے ہیں، ایک طرف آفیشلز کھڑے ہیں، دوسری طرف انڈین کرکٹ ٹیم کے لوگ جو ہیں کچھ آفیشلز وہاں سے کھڑے ہیں، اور سب الگ الگ ٹولیوں میں الگ الگ گروپس میں کھڑے ہیں، اور سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں بھائی کیا سین ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا معاملات ہیں. نہیں تو پھر وہ پوچھ رہے ہیں اچھا اپنا بندہ لائے ہو گھر سے، وہ بھی نہیں لائے ہوئے. تو یہ اس وقت عجیب و غریب سی صورتحال ہے کہ میچ ختم ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا، اس سے بھی زائد وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن انڈین کرکٹ ٹیم اس وقت جو چیئرمین ACC ہیں محسن نقوی ان سے ٹرافی لینے پر تیار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پاکستانی شہریت رکھتے ہیں، پاکستان کے وزیر داخلہ بھی ہیں، پاکستان کرکٹ بورڈ کے بھی چیئرمین. مختصر یہ کہ کیونکہ وہ پاکستانی ہیں تو ان سے ٹرافی نہیں لینی، وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنا بندہ لائیں گے تو شاید اس سے ہم ٹرافی لے سکیں. یہاں تک آ گئے یہ معاملات. بدامی صاحب کنٹینیو کیجئے. بھائی اس میں بہت سمپل ہے کہ جینٹل مین گیم، اور یہ بغیر کسی جذبات کے ان بات کو حقائق سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ جینٹل مین گیم میں بدترین مناظر، تاریک مناظر، ناخوشگوار مناظر اس ٹیم کی طرف سے دیکھنے میں آئے جو کہ کھیلتی بہت اچھا ہے لیکن ظرف جس کا بہت ہی نیچے ہے، جس کی گورنمنٹ کا ظرف میں کہوں گا بہت نیچے ہے کہ اس نے ٹیم میں اتنی زیادہ سیاست ڈال دی ہے. یہ ثابت کرتا ہے کہ جیت کا اور ظرف کا کوئی آپس میں تعلق ہی نہیں ہے. یہ ایک اور کرکٹ کی تاریخ میں ایک بدترین منظر رقم ہو رہا ہے صرف اور صرف بھارت کی وجہ سے. مجھے نہیں معلوم قانونی مشگافیاں اس میں کیا کہتی ہیں اور کیا نہیں، لیکن اس میں بالکل جس طرح پاکستان نے پچھلی کچھ چیزوں پہ اسٹینڈ لیا اس کو لینا چاہیے، اور یہ بتاتا ہے کہ آپ کھیل کے اعتبار سے کتنے ہی اچھے ہو جائیں. جس طرح ہم کل تک کہتے تھے کہ آپ معیشت کے اعتبار سے کتنے اچھے ہو جائیں، آپ کی سوچ بہت ہی چھوٹی ہے، سوچ بہت ہی گری ہوئی ہے، معیشت اتنی گری ہوئی ہو یا نہ ہو، اسی طرح آپ کی کرکٹ کا لیول گرا ہوا ہو یا نہ ہو، سوچ بہت ہی گری ہوئی ہے. کہ مطلب ایک روایت ہے، ایک بڑی آبویس سی بات ہے. سو اس کو تو میرا خیال ہے کہنا بھی ہوئی چاہیے کہ دنیا کی 1 نمبر ٹیم کی 2 نمبر حرکت، ایک بھارت کی ایک بار پھر کھیل کو سیاست زدہ کرنے کی کوشش، اور ایک بار پھر کھیل کے میدان میں ایسے مناظر جن کو بھی آپ نے ڈسکرائب کیا، یعنی کہ چاہے یہ منظر ہو کہ ایشیا کپ کے انعقاد سے پہلے بائیکاٹ کی صدائیں بلند ہوں، چاہے یہ منظر ہو کہ کرکٹ کی حالیہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ٹاس ہو اور ہینڈ شیک نہ ہو، چاہے یہ منظر ہو کہ کرکٹ کی حالیہ تاریخ میں پہلی بار ٹاس کے بعد ایک کپتان ادھر نکل جائے ایک ادھر نکل جائے، چاہے یہ منظر ہو کہ کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار 2 کمنٹیٹر آئے کہ تم انڈیا کو تم انڈیا والے سے بات کر لو، یہ پاکستان کے پاکستان والے سے بات کر جائے، پھر ایک بندہ ادھر نکل جائے ادھر نکل جائے، چاہے ایشیا کپ کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہو کہ ون کے ٹرافی کے ساتھ فائنلسٹ کی پکچرز نہ ہو، سب کے چاہے کرکٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو کہ ایشین کرکٹ کونسل کے پریزیڈنٹ سے ہاتھ کیوں ملایا اس لیے سوریا کمار یادو کو گالیاں دو، یہ ساری جو میں نے فہرست گنوائی ہے سب کا مرکزی ذمہ دار انڈیا ہے. اس کھیل کو گندا انڈیا نے کیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں اس میں تو کوئی بھی جذباتی بات نہیں ہے، یہ سارے کے سارے فیکٹس ہیں. دنیا کی باقی کرکٹ ٹیمز کو بھی اس پہ ایکشن لینا چاہیے بیکاز اٹ از ناٹ اباؤٹ پاکستان، اٹ از اباؤٹ جینٹل مین گیم وچ از ناٹ جینٹل مین گیم اینی مور بیکاز آف ون ٹیم ون نیشن، جس کے میں ماسس کو بالکل ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. ماسس تو آج بھی پاکستانی عوام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن جس کی جو فیصلہ کرنے والی ایلیٹ ہے اور اس کا نام اچھا میں اس میں کوئکلی ذرا یہ اسی طرح سے مطلب ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ ایک ڈیڈ لاک کسی صورتحال ہو جاتی ہے، پاکستانی سیاست میں بھی ایک بہت نارمل سی چیز ہے. ڈیڈ لاک کی صورتحال میں جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہر طرف ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں، یعنی اگر ہم بات کریں کچھ لیجنڈز ہیں اکراس دی بارڈر، ان کی عزت ہے یہاں بھی وہاں بھی، ہمارے والوں کی وہاں وہاں والوں کی یہاں، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، پینل پر ہیں، کامنٹری کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ان کو بھی کوئی تھوڑا سا کردار ادا کرنا چاہیے کہ دیکھیں جو اسپرٹ آف کرکٹ ہے بدامی صاحب وہ متاثر نہ ہو، وہ مجروح نہ ہو، یہ بہت چھوٹا سا ایک ایونٹ ہے لیکن اس کی ڈیفینیٹلی بہت ویلیو ہے، تو اس کو ایگزیکیوٹ کروائیں. یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی سیاست زدہ ہو گئے، یعنی ہمارے جو لیجنڈز ہیں وہ بھی لیجنڈ نہیں رہے، خاص بھارتی لیجنڈز کی بات کر رہا ہوں.
دیکھیے انفارچونیٹلی ایک تو مجھے نہیں معلوم اس کو ہم کتنا چھوٹا ایونٹ گئے ہیں نا کہ، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ حرکت بہت ہی چھوٹی ہے، یہ حرکت بہت ہی نیچے ہے، یہ حرکت بہت ہی گھٹیا ہے، یہ حرکت بہت ہی کم ظرفی کی نشاندہی کرتی ہے کہ مطلب یعنی کہ جیت بھی، یعنی ہمارا خیال کتنا ٹھیک ہے انڈیا کی رولنگ ایلیٹ کے بارے میں کہ جیت بھی الحمدللہ ان کے ظرف کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، جیت بھی ان کو اتنا ہی کم ظرف کی کہ مطلب جیت کے بھی ہارے ہوئے ہیں. نریندر مودی ہیڈ آل دا ریزن ٹو ٹویٹ کہ ہماری ٹیم نے بہت اچھا کھیلا اور کرکٹ کے میدان میں پاکستان کو پچھاڑ دیا، پاکستان کرکٹنگ میں بالکل صحیح بات ہے، ایسا ہی ہوا ہے، لیکن اس کو آج بھی چونکہ دل میں چور ہے کھسیانی بلی کمان ہوتی ہے، تو آج بھی آپریشن سندور یاد آیا کہ دیکھو سندور کی طرح ہم یہاں بھی جیت گئے. بھائی سندور میں جو رافیل گرے ہیں وہ تو ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، وہ تو امریکہ سمیت پوری دنیا مان رہی ہے، سب کچھ ہے. سو یہ اس بات کو، اور اب جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انڈین لیجنڈس وی انڈرسٹینڈ دیئر پرابلم ایز ویل، کہ ان کی بڑی پرابلم ہے وہاں، کوئی ذرا سی کوئی لاجیکل بات کرتا ہے تو وہ غدار ڈکلیئر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد بڑے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. تو ہمیں باقاعدہ نظر آیا کہ سورو گنگولی کو کی بات چیت سے نظر آتا ہے کہ ان کو کوئی بہت اچھا نہیں لگا ہینڈ شیک نہ کرنے کا معاملہ، لیکن وہ شاید نجیب ہمارے ساتھ نہیں، ہم ریکنیکٹ کر لیتے ہیں. بادامی صاحب اس بیچ میں ہمیں کامران اکمل نے بھی اسٹوڈیو میں جوائن کر لیا، ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے، لیکن آپ پہلے ذرا اس کا جواب دے دیں کہ لکھا کیا جائے گا اس کے بارے میں. جیتی ہوئی ٹیم کو کہہ رہے ہیں بھائی تم جیت گئے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں ٹرافی نہیں چاہیے، ہم اس سے نہیں لیں گے، اپنا بندہ جے شاہ کو لے آتے. یہ مجھ سے ہے سوال. جی 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 آپ سے. جی مطلب اس کو ہمیں بالکل اس کو یوں پورٹرے کرنا چاہیے کہ آکے بھائی یعنی تھینک یو ویری مچ. جس طرح آپریشن سندور، یہ میں آپریشن سندور یہاں پر اس لیے لا رہا ہوں کہ انڈیا کا وزیر اعظم اس کو ٹویٹ کیا، ورنہ اس کا کوئی تعلق نہیں دونوں آپس میں. تو اسی طریقے سے ہمیں ان آپریشن سندور میں ہمیں شکریہ اس لیے ادا کرنا بنتا ہے نا کہ انہوں نے ہمیں ثابت کیا اب کہ وہ کتنے جھوٹے، کتنا ان کا خالی اپنے بارے میں ہوا بنایا ہوا، اصل اوقات کیا ہے. اسی طریقے سے ان مناظر کو ہمیں کیش کرنا چاہیے، اس میں ہمیں شرمندہ ہونے کے بجائے اپنی وکٹری کے طور پہ مناظر کو دنیا کو دکھانا چاہیے کہ دیکھو دنیا والوں، ہم کتنا ٹھیک کہتے تھے کہ یہ کمزرف لوگ ہیں، یہ کمزرف ٹیم. اور اگین میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ماسٹرز کی بات نہیں ہو رہی، وہاں کی فیصلہ کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، فیصلہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے نا کہ دیکھو ایک ٹورنامنٹ جیتنے کے بعد بھی، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ٹرانسمیشن میں لائیو کہا ہے، آپ یعنی آپ 1 گھنٹے پہلے کی فوٹیج نکالیں گے تو آپ کو جملہ ملے گا میرا، جس میں نے کہا تھا کہ ابھی دیکھتے ہیں کیا ایشیا کپ میں کچھ اور ڈرامہ باقی ہے، کیا اے سی سی پریزیڈنٹ سے یہ ٹرافی لیتے ہیں یا نہیں، چونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ کتنی کمزرف وہاں پہ حکومت ہے. تو ہمیں دنیا والوں کو دکھانا چاہیے، آئی سی سی کو یہ منظر بیچنا چاہیے کہ دیکھو حال کیا ہے اس ٹیم کا، کہاں لا کے کرکٹ کے گیم کو اس ٹیم نے اور اس کے فیصلہ سازوں نے لا کے کھڑا کر دیا. تو یہ مناظر ہمارے موقف پتہ ہے بھائی کہ یہ حال ہے. ہم ہمیشہ کہتے تھے کھیل میں سیاست کو لاتے ہیں، آئی سی سی نے ریلیونٹ ایکشن نہیں لیے. آج اس سطح پر آ گیا ہے کہ ایشیا کپ ختم ہو گیا ہے، آپ جیت گئے اور ایک عجیب صورت حال ہے، 8 گول کھڑے 4 گول.